بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن رہے گا۔ منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے نہ ڈیل۔ منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ورغلائے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا۔ گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنما جو خود کو معصوم کہتے ہیں انہیں حساب دینا پڑے گا۔ شرپسندوں نے ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا۔ ملک دشمنوں کو ریاست قوم کا مذاق اڑانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز لاہور میں گیریجن آفیسر سے خطاب۔ جنرل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ 9 مئی کو شہداء کے اہل خانہ کے دل پر قیامت گزری۔ عہد کرتے ہیں دوبارہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا سیاہ دن نہیں آئے گا۔ 9 مئی سے متعلق قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ جو ملوث ہیں انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، جو بے گناہ ہیں انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا یہ ایک سیاسی عمل نہیں بلکہ بغاوت کا منصوبہ تھا۔ شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی جائے، قوم برداشت نہیں کرے گی۔ وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کی علامت ہیں ان کی تذلیل کی جائے، برداشت نہیں کریں گے۔ اور 70% لوگوں کے مینڈیٹ والوں سے بات کرنا پڑے گی۔ معافی مظلوم کو نہیں ظالم کو مانگنی چاہیے۔ سابق صدر عارف علی کا کہنا ہے کہ یہ کہاں کی منطق ہے کہ ملک کے 70% لوگ غلط اور چند لوگ صحیح ہیں۔ 9 مئی ملک افواج پاکستان اور جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی۔ اصل مقصد جمہوریت کا خاتمہ، آئین کو دفن کرنا اور ڈکٹیٹرشپ کا قیام تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ کہا حملہ کرنے والے اب چاہتے ہیں اس پر جھوٹ کا پردہ ڈال دیا جائے۔ قوم اور تاریخ سانحہ 9 مئی کے کرداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ 1 سال گزر گیا، مجرموں کو سزا نہیں مل سکی، یہ چپتا ہوا سوال ہے۔ عوام پوچھتے ہیں کہ 9 مئی کے مجرموں کو سزا کیوں نہیں مل سکی؟ کیا امریکہ اور برطانیہ میں بلوائیوں کو سزائیں نہیں دی گئیں؟ نو مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، مجرموں کو سزا ملنے تک، تاکہ مستقبل میں ہیروز اور اتحاد کی علامتوں کی بے حرمتی کی کسی کو جرت نہ ہو۔ سانحہ 9 مئی پر افواج پاکستان کا واضح موقف۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی 9 مئی پر ہونے والے مجرمانہ فیل کی مذمت۔ ISPR کے مطابق برین واش شرپسندوں نے بغاوت کی، جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارا لیا۔ مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی ناکام کوشش تھی۔ مسلح افواج نے تحمل کے ساتھ گھناؤنی سازش کو ناکام بنایا۔ مسلح افواج اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سانحہ 9 مئی کی تحقیقاتی رپورٹ PTI کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ رپورٹ وفاقی کابینہ اجلاس میں پیش کر دی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ کابینہ اراکین نے متفقہ طور پر 9 مئی میں ملوث عناصر کے خلاف مقدمات جلد منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا PTI قیادت نے 9 مئی کی منصوبہ بندی کی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے نگراں دور حکومت کی تحقیقاتی رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ بولے یہ روایتی رپورٹس کی طرح ایک دستاویز ہے۔ 9 مئی واقعات میں کسی رپورٹ یا بات چیت کی ضرورت نہیں، یہ مجرمانہ فعل تھا۔ اس پہ مذاکرات کی ضرورت نہیں، مجرمانہ ٹرائل ہونا چاہیے۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے نوید قمر اور عبدالعلیم خان نے کہا ذمہ داروں کو سزائیں ضرور ملنی چاہیے۔ نو مئی کی سازش کے معماروں کو حساب دینا پڑے گا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ کہا ان کا ہدف تھا کہ نیا آرمی چیف ان کی مرضی کا لگے۔ تعیناتی متنازع بنانے میں ناکامی ہوئی تو 9 مئی کی سازش تیار کی گئی۔ DG ISPR نے درست کہا جو سازش ہوئی اس کے تانے بانے 2013 تک جائیں گے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے اب امریکی سفیر سے مل رہے ہیں۔ بانی PTI اندر کچھ باہر ہمشیرہ کچھ اور بیان دیتی ہیں۔ PTI میں ہر کوئی چیئرمین بنا بیٹھا ہے۔
9 मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का बयान, कहा पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 9 मई वाक़े की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा PTI समेत तमाम जमातों को यकीन दहानी कराना होगी कि जुडिशल कमीशन का जो फैसला होगा तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान 9 मई वाक़यात पर मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुल्क को तकसीम करने की साजिश पर सजा जरूर मिलनी चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कराची सरजानी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, शनाख्त साजिद हुसैन के नाम से हुई। पुलिस का कहना है नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने कत्ल किया। मकतूल साजिद हुसैन से कोई चीज़ नहीं छीनी गई। वर्सा के मुताबिक उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। SSDC की कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में कार्रवाइयां, करोड़ों रुपए की गैस चोरी पकड़ ली। 3777 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। कार्रवाइयां कराची के इलाकों लियाकताबाद, सरजानी, कोरंगी, गिजरी, बफर जोन, हैदराबाद, कासमाबाद, लाड़काना और दीगर मकामात पर की गईं।